والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين آمنت بالله صدق اللہ العظیم والسماء بنیناها اور ہم نے آسمان کو بِأَيْدِينَ قدرت کے ہاتھوں سے بنایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم نے ہی اس کو وسیع کر دیا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ بس ہم کتنے اچھے فرش بچھانے والے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے ہر چیز کے خلقنا زوجین جوڑے بنائے لعلکم تذکرون تاکہ تم غور و فکر کرو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 47 تا 50 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا کہ واقعہ سمود میں بھی نشانی ہے جب انہیں کہہ دیا گیا کہ لطف اٹھا لو ایک وقت تک، بس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے تو پکڑ لیا انہیں خوفناک کڑک نے اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، پھر ان میں نہ اٹھنے کی طاقت رہی اور نہ وہ ہم سے انتقام لے سکے، اور قوم نوح کا اس سے پہلے یہی حشر ہوا، بے شک وہ لوگ بھی پرلے درجے کے نافرمان تھے۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم اپنی قدرت کی مزید نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم نے آسمان کو قدرت کے ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے ہی اس کو وسیع کر دیا۔ موسعون کا لفظ آیا یہ، بلکہ اس سے پہلے اس کا عطف قوم نوح پر ہے، یعنی پہلے ہم نے تمہیں اپنی قدرت کے تاریخی دلائل سنائے، مختلف اقوام کے واقعات، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح۔ اب ذرا آفاقی دلائل سماعت فرمائیے۔ پہلے بتایا آسمان کو اس کی وسعت اور فراخی کے ساتھ ہم نے خود بنایا، نہ تو اس کے بنانے میں کوئی شریک ہے آسمان کے بنانے میں، نہ اس کے بنانے میں ہمیں کسی سے کوئی مشورہ یا کوئی امداد لینے کی ضرورت پڑی ہے، لیکن اللہ کریم نے تنہا آسمان کو بنایا۔ ہم نے خود محض اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے اس کی تخلیق کی ہے۔ بِأَيْدٍ کا معنی ہے بقوہ، یعنی ہم نے اپنی قوت، اپنی طاقت کے ساتھ ہم نے آسمان کو بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم نے ہی اس کو وسیع کر دیا۔ موسعون یہ اوسع سے بنا ہے، یہ متعدی اور لازم دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ متعدی ہونے کی صورت میں اس جملہ کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے آسمان کو بڑا وسیع اور کشادہ بنایا، یہاں تک کہ زمین کا یہ طویل و عریض کرہ اس کے سامنے ایسا ہے جیسے دائرہ کے وسط میں ایک نقطہ۔ ذرا دیکھیے گا آسمان کتنا وسیع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے آسمان کو اتنا وسیع بنایا کہ زمین کتنی وسیع ہے جی، ہمیں زمین کی وسعت کا بھی اندازہ نہیں ہے، تو فرمایا جو زمین ہے باوجود اتنی وسیع ہونے کے یہ آسمان کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جتنا آپ کسی جگہ پہ دائرہ لگائیں اور اس کے اندر چھوٹا سا نقطہ لگا دیں، گویا زمین آسمان کے مقابلے میں چھوٹے سے نقطے کی طرح ہے۔ تو اگر زمین کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اور یہ آسمان کے سامنے چھوٹے سے نقطے کی طرح ہے تو آسمان کتنا وسیع ہوگا، آسمان کتنا وسیع ہوگا۔ اور اگر یہ لفظ یہ موسعون لازمی ہونے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا ہم بڑی وسعت اور غنا کے مالک ہیں، ہماری قدرت بے کرم ہے، ہماری وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ٹھیک ہے جناب۔
اب وقوع قیامت کا انکار کرنے والے خود سوچیں اور انصاف سے بتائیں کہ ایسے قدرت والے رب کے سامنے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل ہوگا؟ کیوں جی، جس نے اتنا وسیع آسمان بنا دیا، اتنی وسیع زمین بنا دی، اتنی وسیع کائنات تخلیق فرما دی، کن کہہ کے پوری کائنات کو بنا دیا، اس رب کے سامنے مردوں کو قبروں سے اٹھانا کون سا مشکل ہوگا؟ تو اللہ کریم نے کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا جو کہا کرتے تھے ہزاروں سال مرنے کے بعد انسان کو قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا۔ آگے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا، پس ہم کتنے اچھے فرش بچھانے والے ہیں۔ یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ زمین جس پر تم آباد ہو اسے کس نے ایک آرام دہ فرش کی طرح بچھایا؟ اب یہ اللہ کریم پوچھ رہے، ذرا بتاؤ نا، زمین کو بچھونے کی طرح، فرش کی طرح ہموار کس نے بنایا ہے؟ اور اس میں تمہارے رزق اور ضرورت کے اللہ نے تمام اسباب مہیا فرمائے۔ زمین سے ہی سارے رزق پیدا ہوتے ہیں، اناج زمین سے پیدا ہوتا ہے، فصلیں زمین سے، معدنیات زمین سے، سونا چاندی اور نمک اور کوئلے کی کانیں اور جناب تیل اور کیا کچھ نہیں نکلتا زمین سے۔ یہ کس کی شان ہے؟ رب کریم کی شان ہے۔ فنیمہ سے یہ بتایا ہم نے صرف زمین کو بچھایا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو تمہارے لیے آرام دہ بنا دیا۔ دیکھیں زمین اگر گول ہوتی، بال کی طرح، گیند کی طرح گول ہوتی، اس کے اوپر چلنا ممکن نہ ہوتا، زندگی ہم گزار نہ سکتے۔ اللہ نے زمین کو بستر کی طرح ہموار بنا دیا، آپ اس پر چلیں، بھاگیں، کام کاج کریں، کوئی آپ کو دقت نہیں ہوتی۔ یہ کس کی شان ہے؟ رب کریم کی شان ہے۔ فرمایا اس بچھانے میں جو خوبی اور حکمت ہے چشم بینائی سے دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ سرخیز ہموار اور وسیع میدان ہے زمین کے اندر، مناسب مقامات پر دریا بہ رہے ہیں، جگہ جگہ اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین ہلتی نہ رہے، کانپتی نہ رہے اور میرے بندوں کے لیے زمین پر چلنا مشکل نہ ہو جائے۔ زمین کی تہ میں نیچے میٹھے ٹھنڈے پانی کے سمندر اللہ نے جاری فرما دیے زمین کے نیچے۔ پھر میدانی علاقوں میں زمین کھود کر پانی نکالا جاتا ہے، لیکن پہاڑوں کی بلندیوں پر بغیر کھودے چشمے جاری ہیں۔ لیکن ذرا شان، میدانی علاقہ ہو تو پانی بہت زیادہ نیچے ہوتا ہے، کئی 100 فٹ بھی بعض اوقات ہمیں زمین کھودنی پڑتی ہے پانی کے لیے، جبکہ پہاڑوں پہ جا کے آپ دیکھ لیں، دور نہ جائیں نا، مری کے پہاڑ جا کے آپ دیکھ لیں، بلند و بالا پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔ ہر قسم کی اجناس، پھل، سبزیاں زمین سے اگ رہی ہیں، موسم میں از خود خوشگوار تبدیلیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ پھر رات دن کی گردش کا سلسلہ جاری ہے، رات آتی ہے پھر جاتی ہے، دن آتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، چاند ہوتا ہے، ستارے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا زمین کو سورج سے اللہ نے اتنی دور رکھا، یہ بھی دیکھیں اس کی شان، یہ جس یعنی زمین کی جو سورج سے دوری ہے یہ مناسب ہے، تو زمین کو اللہ نے سورج اتنا دور اور اس کی حیات کو اس طرح اللہ نے زمین کو اس طریقے سے سورج سے دور رکھا ہے کہ یہ اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ یہ محو خرام رہے۔ اگر زمین جہاں پہ اب ہے، اگر اس سے سورج کے تھوڑا سا بھی قریب ہوتی جل جاتی سورج کی گرمی سے، اور اگر زمین اس سے تھوڑا سا دور ہوتی تو پھر یہ فصلیں ہی نہ پکتی، سردی ہوتی زیادہ، برف باری ہوتی۔ اللہ نے مناسب دوری پر زمین کو سورج سے فٹ فرما دیا تاکہ موسم بھی بدلتے رہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی موسم خزاں، کبھی بہار، فصلیں پکتی بھی رہیں، گرمی بھی آئے، سردی بھی آئے، تاکہ میرے بندوں کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ یہ رب کی شان ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا آپ اس فرش زمین کو کسی نقطۂ نظر سے دیکھیں، آپ کو اس کے بنانے والے رب کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ بس ایسی ہستی اگر کہے کہ میں روزی اشر تمہیں زندہ کروں گا تو کون عقل مند اس کا انکار کر سکتا ہے؟
وہ رب جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا اور بغیر کسی رب کا مثال کے پیدا کیا، اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لے۔ پھر فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سبحان اللہ، قدرت و حکمت کا ایک اور نشان قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا ہم نے جو چیز بنائی اسے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ نے ہر شے کا جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ باہم اختلاف سے افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہے۔ اگر جوڑا جوڑا نہ ہوتا انسانی نسل نہ بڑھتی اور کائنات کے اندر اتنی رنگینیاں، رونق، چہل پہل نہ ہوتی۔ انسان اور حیوانات میں جوڑا جوڑا ہونا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ انسانوں کے اندر بھی جوڑے ہیں، مرد اور عورت، اسی طرح حیوانات کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہے، میل اینڈ فیمیل، مرد اور یعنی نر اور مادہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں نباتات کی دنیا میں بھی زوجیت کا یہ اصول کار فرما ہے۔ پودوں کے اندر بھی نر مادہ ہوتا ہے، درختوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی شان، اگر ان کے اندر بھی نر مادہ نہ ہو تو پھول بڑے نہ، درخت بڑا نہ، اس کے اوپر پھل نہ لگے اگر نر مادہ نہ ہو۔ اللہ کی شان ہے، ہواؤں کے ذریعے نر پھلوں کے نر شگوفے مادہ کے ساتھ جا کے ٹچ کرتے ہیں اور اس سے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہماری عقل سے باہر ہے۔ فرمایا کہ نباتات کے اندر بھی نر مادہ کا سلسلہ رب کریم نے پیدا فرما دیا ہے، لیکن علمی تحقیقات کے قدم جب آگے بڑھیں گے تو جمادات کے اندر بھی یہ اصول زوجیت تمہیں نظر آئے گا۔ ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی، ابھی یہ تو ہمیں بتایا گیا کہ نباتات کے اندر بھی نر مادہ ہیں، لیکن یہ ابھی سائنس یہاں تک نہیں پہنچی کہ جمادات کے اندر، پتھروں کے اندر بھی اللہ نے نر مادہ کا سلسلہ قائم فرمایا ہوا۔ یہ بھی انشاءاللہ جو آگے سائنس ریسرچ کرتی جائے گی یہ چیز بھی انشاءاللہ سامنے آئے گی کہ جمادات کے اندر بھی اللہ نے نر مادے کا سلسلہ قائم فرمایا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ بھی تضادات اور متقابلات ایک دنیا آباد ہے، رات اور دن ایک دوسرے کے مخالف، شقافت اور سعادت، خوشبختی بدبختی، ہدایت گمراہی، آسمان زمین، سیاہی سفیدی، صحت و بیماری، کفر و ایمان، یعنی ہر شے کے اندر آپ اپوزٹ شے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بس دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ مقصد تو یہ ہے کہ انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی جائے۔ قرآن نے یہ جو جگہ جگہ پہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، کیوں کی؟ تاکہ لوگ اسلام کی طرف آئیں اور اللہ کی قدرت کے اوپر ان کا ایمان کامل ہو جائے۔ لیکن یہاں فَفِرُّوا کا حکم استعمال ہوا کہ دوڑو اللہ کی طرف، گویا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارے پیچھے ہے، نامعلوم کس وقت آ کے تمہیں پکڑ لے، اس لیے جلدی کرو، بھاگو اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ جو رب کی پناہ میں آ گیا وہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو گیا۔ جو اللہ کی پناہ میں نہ آئے اور اللہ کی دستگیری جس کے شامل حال نہ ہو وہ کسی وقت بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کے پھسل سکتا ہے۔ علامہ پانی پتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی ہر چیز سے دامن چھڑا کر اللہ کی طرف بھاگو، اس راہ میں جو چیز حائل ہو اسے ٹھوکر سے پرے ہٹا دو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمہاری توجہ اور محبت کا مرکز بن جائے، اس کے ذکر، اس کے انوار کی مشاہدہ میں تم محو ہو اور اس کے ہر حکم کی تعمیل بڑے ذوق و شوق سے کرو۔ اور اکثر علماء نے منہ کی ضمیر کا مرجع عذاب اور غضب بتایا ہے، یعنی میں تمہیں عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ ایک علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں منہ کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس صورت میں مانا ہوگا کہ میں تمہیں میں از خود تمہارے پاس نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا اے لوگوں میں خود تمہارے پاس نہیں آیا اور نہ مجھے تمہاری طرف اور میں خود تمہارے پاس
نہیں آیا، یا کسی اور نے، اللہ کے سوا کسی اور نے مجھے تمہاری طرف نہیں بھیجا، بلکہ میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں خواب غفلت سے بیدار کروں۔ اس لیے، اور یہ قول زیادہ بہتر ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتا رہوں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔